اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسمانی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم مومن تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم نشانیاں طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے ہم خوب پیٹ بھر کر کھائیں تاکہ ہمارا دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں کہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کا لیے حاصل ہو جائے اور مومنوں کا یقین بڑھ جائے اور کفار مان لائیں۔ حواریوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ کنزُ الایمان، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن بنی اسرائیل کے بعد اس میں سے جو بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جانوں میں سے میں نے ایسا کسی کو بھی عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ میرے ساتھ ریپیٹ کریے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد کے قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر گھی، تیسری پر شہد، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ ہی یہ دنیا کے کھانوں میں سے اور نہ ہی یہ آخرت کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے ابھی ابھی اس کھانے کو ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ عذاب ہوا کہ جب وہ لوگ رات میں سوئے تو اچھے خاصے تھے، جب صبح اٹھے تو کچھ بندر بن گئے تھے اور کچھ خنزیر بن گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی تو یہ لوگ تیسرے دن مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشیں کہاں چلی گئیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 115۔ ترجمہ کنزُ الایمان، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔
اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی اور دسترخوان میں خیانت کر ڈالی تھی اور کئی کلو ذخیرہ بنا کر رکھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ کچھ بندہ بن گئے تھے اور کچھ خنزیر بن گئے تھے، اور اسی طرح نیست و نابود بھی ہو گئے تھے اور ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ ہے کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نشان ظاہر ہو اسے عید منانا، خوشی منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بصارت کی رات اور دن یقیناً اللہ کی سب سے بڑی نشانی کی رات اور دن ہے، لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا اور اس کو عید میلاد النبی کہنا یقیناً قرآن مجید کے علم مطابق ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا۔